کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، پوری قوم یک زبان، سلامت رہے پاکستان۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کا سلسلہ جاری۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز تبدیلی پروقار تقریب ہوئی۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی گئی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے قومی پرچم بلند کیا۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ملک بھر کی عدالتوں، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا گیا۔ مظفر آباد میں یوم آزادی کی تقریب، قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ ایوان صدر میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی معاہدے سے آگاہ کیا۔ صدر کا دفاعی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا، مارکہ حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا، پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ یوم آزادی پر جی ایچ کیو میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ ملک کی دفاع و سلامتی اور خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم کیا۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب، قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء، غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلی عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سووینیر پیش کیا۔ تقریب کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر، وزیر اعظم، شہداء، غازیوں کے اہل خانہ میں گھل مل گئے۔ لواحقین سے ملاقات میں کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ واگا بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پریڈ، لیڈیز رینجرز بھی شانہ بشانہ، جوانوں کے قدموں کی دھمک، دشمنوں کے دل دہل اٹھے۔ پریڈ دیکھنے آئے عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے سٹی پریڈ کا اہتمام، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی خصوصی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس نے پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پریڈ دیکھنے کے لیے ڈی چوک پر موجود تھی۔ بلوچستان بھر میں آزادی کا جشن، شاندار تقریبات، گوادر کا سمندر بھی سبز ہلالی پرچموں سے سج گیا۔ سینکڑوں ماہی گیروں نے جشن آزادی کشتی ریلی نکالی۔ چاغی، نوکنڈی میں ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل کار ریلی،
شرکا نے قومی پرچم لہراتے ہوئے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ کوزدار میں پرچم کشائی کی تقریب، آزادی کیک کاٹے گئے۔ اوسطا محمد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جشن آزادی تقریب کا اہتمام، بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، بلوچستان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ علیحدگی کی باتیں اور بدامنی پھیلانے والے دہشت گردی ترک کریں، آئیں بات چیت سے معاملات حل کریں۔ بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کا راستہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ ریاست ہر صورت اپنی ریٹ قائم رکھے گی۔ شمالی وزیرستان میں یوم آزادی کی پروقار تقریبات، پرچم کشائی کے بعد شاندار ریلی۔ یونس خان سپورٹس کمپلیکس میران شاہ میں ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان نے پرچم کشائی کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈی پی او مشران، عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شمالی وزیرستان پولیس کے چاق چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ ملک کی سلامتی، استحکام، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی، برطانوی اور امریکی سفیروں سے ملاقات۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ملاقات میں یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ چینی سفیر جانگ زیڈونگ کی وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ چینی سفیر نے یوم آزادی پر پاکستانی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی ملاقات کے لیے آئیں، یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو کا جشن آزادی پر پاکستان کھپے کا نعرہ۔ ویڈیو پیغام میں کہا، صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے۔ حقوق کا وعدہ ان سے بھی تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، اسے بار بار دہراتے بھی ہیں۔ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے، نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے، ہر ووٹ کا احترام ہو اور ہر علاقے کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ملے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ مری میں کل نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر پارٹی قائدین بھی شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر کی پاکستان عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا، ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ روسی صدر نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا، روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ یقین ہے دونوں ممالک شراکت داری کے تمام شعبوں کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا، پاکستان اور امریکہ میں معدنیات، توانائی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی پاکستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ سینٹ کام نے تہنیتی پیغام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی تقریبات۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد بڑائچ نے قومی پرچم لہرایا۔ خطاب میں کہا، مارکہ حق پاکستان کی خود مختاری اور عوام کے وقار کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی پروقار تقریب ہوئی۔ قطر اور سعودی عرب نے بھی سفارت خانوں میں پرچم کشائی۔ ریاض کا کنگڈم ٹاور بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ دبئی کا برج خلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ لندن، برلن، سوئٹزرلینڈ، ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں، ہمارے ہاں جینزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں۔ جینزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، آئین، پارلیمنٹ، جمہور اور سیاسی نظام موجود ہے۔ سسٹم تباہ ہوتا تو دنیا ہم سے دفاعی معاہدہ نہیں کر رہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا،
مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم ناکام نہیں ہوا. دنیا میں کہیں امن قائم کرنا ہو تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ہم خود اپنے ملک پر یقین نہ رکھیں تو یہ نہایت نامناسب ہوگا. نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے. نئے صوبوں کی بات کرنے والے کئی لوگ آئے, کوئی لندن بھاگ گیا. اب جو بات کرتے ہیں اگلے دن ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. بحث 100 بار کریں, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن کی منظوری دے دی. سمری وزارت پیٹرولیم نے بھجوائی تھی. اس سے پہلے کامیاب مذاکرات کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کل کی ہڑتال کا اعلان واپس لے لیا تھا. وزیر بحری امور اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور سعید غنی کے گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد سے مذاکرات بے نتیجہ ختم. ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنما ملک شہزاد اوان کہتے ہیں وزیر بحری امور سے وابستہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. سندھ حکومت سے پارکنگ پلاٹ اور دیگر امور پر آج پھر سے مذاکرات ہوں گے. صدر گڈز ٹرانسپورٹ اویس چودھری نے کہا گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال بدستور جاری ہے. بندرگاہوں پر لوڈنگ کے لیے گاڑی موجود نہیں. اس وقت پاکستان مضبوط ممالک کی صف میں شامل ہے. کہیں ثالثی کی بات ہو یا جنگ رکوانے کی, پاکستان کا نام آتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں پورے ملک میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کے چرچے ہیں. دعا ہے تمام صوبے اس کی طرح پھلے پھولیں, لوگ خوشحال اور آباد رہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد. کہا وطن شہداء کی امانت, بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی اور آنے والی نسلوں کی امید ہے. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم قوم کی منزل تک پہنچائیں. آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے لاکھوں قربانیوں کی لازوال داستان ہے. ناروے کے وزیر خارجہ کی وزارت داخلہ آمد. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات. انسداد دہشت گردی, غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام, پولیس ٹریننگ اور میوچل لیگل اسسٹنس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. افغانستان کی صورتحال اور کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر گفتگو. ناروے کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا. محسن نقوی نے کہا پاکستان کے مؤثر اقدامات سے یورپ میں غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے. غیر قانونی امیگریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہے. پاکستان دنیا اور دہشت گردی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے. کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. جائے وقوع پر پہلے پہنچنے والے ریسکیو اہلکار نے بتایا ہر طرف گملے اور جھاڑیوں کی وجہ سے ریسکیو کے کام میں مشکلات ہوئی. لاش کو جب سیدھا کیا تب پتہ چلا اس کو گولی بھی لگی تھی. میر رضا قتل کیس میں پولیس نے کرائم سین پر عارضی پوسٹ بنا دی. پولیس پر کیس مکمل ختم ہونے تک کرائم سین چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی. امریکی فوجی کمان سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل پریڈ کوپر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کی. دفاعی شعبے میں تعاون, خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی اور استحکام بڑھانے کی کوششوں سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آبدہ ہرمز سے نکلتے ہوئے جہاز پر ڈرون حملہ. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا, عملہ محفوظ رہا. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا. اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے وابستہ 2 جہازوں کو نشانہ بنایا. مصر اور بحرین نے ہرمز میں جہازوں پر حملے کی شدید مذمت کی. واقعے کو بین الاقوامی سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. امریکہ کا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کے دنیا بھر میں موجود بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کرنسیوں کو منجمد کیا جائے گا. ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ایران معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا. افغانستان میں طالبان انتظامیہ کو بڑا دھچکا. صوبہ بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد کا میئر مارا گیا.
نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے حبیب الرحمان منصور کو بم دھماکے میں ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ افغان یونائٹڈ فرنٹ نے بدخشاں میں ایک اور حملے میں 11 طالبان جنگجو ہلاک اور 3 گرفتار کر لیے۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی مارا گیا۔